اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 174 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ پلٹ آئے ساتھ اللہ کی طرف سے نعمت کے، ساتھ ایک نعمت کے جو کہ اللہ کی طرف سے تھی۔ یعنی یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ وہی ہمراہ الاسد تک یہ گئے تھے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جنگ احد ہو گئی تھی اور مسلمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ان کو بھی یہ خیال آیا کہ ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا خیال آیا کہ کہیں یہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے کہیں مدینہ تک نہ آ جائیں، تو ان کو روکنے کے لیے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور یہ کہا کہ صرف وہی لوگ اس دوبارہ کے معرکے میں شریک ہوں گے جو کہ پہلے سے احد میں ابھی لڑ کر آئے ہیں۔ تو 70 صحابہ جو کہ غموں سے چور اور زخموں سے چور تھے، وہ تیار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ ہمراہ الاسد کے مقام تک انہوں نے کفار کا تعاقب کیا، وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا، اور پھر ایک شخص نے جو کہ مسلمانوں کا حلیف تھا، یعنی کہ دوست تھا لیکن خود مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے جا کر ابو سفیان کے لشکر میں یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑا لشکر لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا۔ اور دوسری بات اب یہاں پر، کیونکہ یہ لوگ جو تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم پر دوبارہ اٹھ کے آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں پیار سے بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹ کے واپس آئے، وفضل، اور اس سے بڑھ کر ایک تو نعمت، اس کے علاوہ فضل بھی اللہ کی طرف سے، اور فضل، اور اس کے علاوہ لم یمسسہم سوء، اور انہیں کسی برائی تکلیف نے نہیں چھوا، یعنی کہ وہ جو جنگ جس کے لیے وہ دوبارہ گئے تھے، تو دوبارہ ان کو کوئی جنگ نہیں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی دوبارہ، بلکہ وہ اپنی اس نیت ہی کے بدلے بہت زیادہ اجر لے کے واپس آئے۔ اور کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی تھی، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ دوبارہ سے اپنے نفسوں کے اوپر پاؤں رکھ کر، اپنے آپ کو چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور دوبارہ لڑنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل کی بات کرے تو اللہ تو اس قدر بڑے فضل کا مالک ہے کہ ہم تو اس کا شاید اندازہ بھی، ہم تو کچھ، بلکہ شاید کیا یقیناً ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اچھے کام کی نیت اور ارادہ کرتا ہے، اور کبھی وہ پورا کر نہیں پاتا، وہ اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتا، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے نکلے لیکن راستے میں ہی فوت ہو جائے، تو وہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھے گا جیسے
وہ تلبیہ پڑھتا وہ اٹھے گا اور حاجی کنسیڈر کیا جائے گا، اس کا اجر جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی جو ہے وہ رحمت ہے کہ جب تک انسان برائی کر نہیں لیتا اس کا گناہ جو ہے اس کے ارادے کے ساتھ رکھا نہیں جاتا۔ ہاں کچھ جیسے ایک آیت میں پچھلے ہم سورۃ بقرہ کی لاسٹ جو تھرڈ آیت ہے، تھرڈ لاسٹ آیت ہے، اس میں یہ پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کا بھی مواخذہ کرے گا، یعنی دل میں آئے جو ارادے ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے بارے میں بھی گناہ اور ثواب کا معاملہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں صحابہ بہت گھبرائے بھی تھے کہ یہ تو بہت ہی سخت بات ہے اور یہ ہم کیسے اس بات پہ پورا اتریں گے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ دل میں تو بہت سے خیالات شیطان ڈالتا ہے اور بہت ساری باتوں پر انسان عمل کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا۔ تو اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی کہ جن ارادوں کو جو ہے وہ جو انسان کے دل میں، جیسے ایک تو ارادے ایسے ہوتے ہیں نا، ارادے مطلب آپ سمجھے کہ خیال ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی بالکل ایسے بن جاتے ہیں کہ بس اب اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ میں یہ سوچوں کہ میرے پاس مال آئے گا تو میں فلاں کام کے لیے دوں گی، اور میں فلاں کام، اگر وہ اچھا کام ہے تب تو یہ کہ وہ میری نیت پر ہی اجر مل جائے گا، لیکن اگر وہ غلط کام ہے یا جائز کام نہیں ہے اور میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میرے پاس مال آئے گا تو میں وہاں لگاؤں گی، اور اگر میں وہاں نہ لگا سکی یا تو میرے پاس مال آیا ہی نہیں یا پھر یہ کہ میں مال آنے سے پہلے جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو اس ارادے پر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ مجھے اس پر گناہ دے یا وہ درگزر فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو دل کی ارادے ہیں نا، یہ بڑے ضروری ہیں، اس لیے دل کو صاف کرنا اور دلوں میں اچھی باتیں اور اچھی چیزوں کو ہی جگہ دینا ضروری ہے۔ اسی لیے لوگوں کے بارے میں بغض، کینہ اور یہ تمام چیزیں جو کہ ہم پال کے رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب نفرتیں اور دوسروں کے بارے میں غلط باتیں یا غلط گمان جو ہمارے ہوتے ہیں، ان کو نکالیں اپنے دلوں سے۔ دلوں کی صفائی ضروری ہے، تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم اچھی چیزوں کو جگہ نہیں دے پائیں گے نا، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے، پھر دل میں خالی ہی نہیں ہوگا نا دل۔ تو اس چیزوں کو ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے اس میں جگہ بنا سکیں۔ اچھا، دوسری چیز یہاں پر ایک تو یہ کہ تسلی بھی جو ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی زخم اٹھایا تھا اور جو بھی ایک انہوں نے جو ایک نافرمانی جو ان سے ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے بہت سخت نقصان بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سخت غم اور ملال کے اندر تھے مسلمان، تو اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ دھو ڈالی بات، کہ اب یہ جو اب انہوں نے جو کام انہوں نے اپنی اس بات پر کر لیا نا، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پکارا تو اب یہ پلٹے نہیں، اب یہ بھاگے نہیں۔ جیسے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا مشرکین نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا تو مسلمانوں تک وہ آواز نہیں پہنچ پائی تھی، اور بلکہ منتشر ایسے ہوئے تھے کہ آلموسٹ وہ الٹی ڈائریکشن میں بھاگ رہے تھے، کیونکہ ایک دم افراتفری پھیل گئی تھی۔ تو یہ جو غلطیاں مسلمانوں سے انفرادی طور پر بھی ہو رہی تھی، تو ان ساری غلطیوں کا جو ایک طرح سے کفارہ یہ ہمراہ الاسد والا واقعہ جو ہے بن گیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں اجر انہیں عطا فرمایا۔ اچھا، اذان ہو رہی ہے، ذرا ویٹ کر لیتا ہوں۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک ذالکم، اب دیکھیں یہاں پہ جو کم ہے نا، یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی شاید یہ جب آیا تھا یہی سورۃ آل عمران میں، میرا خیال ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ کم جو ہے یہ بات کرنے والا جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے نا، اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، اور میں خود کیا ہوں؟ میں مخاطب ہوں۔ آپ لوگ میرے مخاطب ہیں اور میں آپ کی مخاطب ہوں، تو آپ لوگ زیادہ ہیں اور میں کم، میں ایک ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے زیادہ مخاطب کے اعتبار سے جو ایک صیغہ استعمال کروں گی وہ یہ ہے اشارہ،
صحیح ہے. یہ عموماً نہیں آتا. ویسے جب ہم یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم جو آگے جو اسم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے آتا ہے. جیسے ذالکہ شیطانو، یہ شیطان ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ضمیر جو ہے وہ مخاطب کے اعتبار سے بدلتی ہے. تو یہ بہت سارے شیطانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ مخاطب کی وجہ سے یہ کم کی ضمیر آئی ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو اس کی کوئی معنی میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے. تو ذالکم کو آپ یہ ہی سمجھے، ذالکہ ہی سمجھیے. ذالکم یہ الشیطان، شیطان ہے، یخوفو جو ڈراتا ہے، اولیاءہو اپنے دوستوں کو. شیطان اپنے دوستوں کو، یعنی شیطان کے جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں وہ شیطان کے دوست، اور جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں وہ اللہ کے دوست. ٹھیک ہے. تو انسان تو شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بچاتا ہے، اللہ ان سے اچھے وعدے کرتا ہے. اور شیطان اپنے دوستوں سے کیا کرتا ہے؟ جھوٹے وعدے کرتا ہے، دھوکے کے وعدے کرتا ہے، ایسے وعدے کرتا ہے جن کے بارے میں وہ خود بھی مکر جاتا ہے بعد میں. تو شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، کس سے؟ اپنے ہی دوستوں سے. تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ وہی والی بات ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ وہ اسی چیز کی مطلب کنٹینیوشنز اور یہ آیتیں ہیں. ابھی تک بھی وہی صرف جنگ احد ہی کا واقعات چل رہے ہیں کہ وہ جو ابو سفیان نے ایک افواہ اڑائی تھی کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ میرا تیار ہو رہا ہے، اور اس نے اپنے کچھ لوگوں کو، اپنے کچھ دوستوں کو پیسے دے کر مدینہ میں یہ خبر اڑوائی تھی کہ وہاں سے بہت بڑا لشکر تیار کر کے لے کے آ رہا ہے ابو سفیان. جھوٹ بولا تھا اس نے. تو اس خبر سے مومنوں کا ایمان تو بڑھ گیا، لیکن جو منافق تھے وہ کیا ہوں گے؟ ان کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوئے ہوں گے؟ وہ ڈرے ہوں گے نا، کیونکہ ان کا تو ایمان، ان کا تو اللہ دوست نہیں ہے نا. وہ اگر ایمان والے ہوتے، اگر ان کا ایمان اتنا بڑا ہوتا، اتنا زیادہ ہوتا، تو وہ پھر اللہ کے دوست ہوتے. لیکن کیونکہ ان کا ایمان اتنا ہے ہی نہیں، تو وہ پھر کس کے؟ اگر دل میں اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر شیطان کی محبت، شیطان کی دوستی اور شیطان کی گھر، اس کا گھر. اگر دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہے تو پھر انسان شیطان کی طرف مائل ہے. انسان جو ہے وہ پھر اپنے نفس کی طرف مائل ہے، اور نفس بھی تو شیطان ہی ہے نا، اپنے نفس کا شیطان جو کہتے ہیں. تو ایمان اگر کمزور ہے تو انسان دنیا دار، انسان اللہ سے دور، اور پھر اگر اللہ سے دور تو پھر کہیں تو پکڑے گا نا، کہیں تو سٹک ہوگا. تو وہ یہ ہے. تو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے کہ مومن ایسی خبروں سے، ایسی باتوں سے ڈرتا نہیں ہے. مومن کا ایمان تو اس چیز سے بڑھ جاتا ہے. اور اللہ کیا فرما رہے؟ تم ان ساری خبروں پہ کیا کرو؟ تمہارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ فلا تخافوہم، تم نہ ڈرو ان سے، تم ان سے مت ڈرو. وخافونی، نون زیر نی، یہاں پر ایک یہ جو زیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر ایک یائے متکلم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ غائب ہے. یہ اصل میں نون یا زیر نی تھا، یعنی میں کی ضمیر اس کے اندر موجود تھی، لیکن وہ اختصار کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. یہ ایک عربی کا اسلوب ہے اور یہ زیر رہ گئی. تو وخافونی، اور ڈرو مجھ سے ڈرو. یعنی اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا تو انسان لوگوں سے نہیں ڈرے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ میں نے شاید کل بھی بات کی تھی کہ جب انسان کوئی کام دنیا کے لیے کرتا ہے نا، جب دین کے لیے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے نا اثر جو ہے وہ لوگوں کی باتوں سے پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مطلب میں اگر سب کچھ چھوڑ دوں گی، میں ٹی وی چھوڑ دوں گی، میں ڈرامے چھوڑ دوں گی، اور میں گانے سننا چھوڑ دوں گی، میں برانڈس پہننا چھوڑ دوں گی، میں کم شاپنگ کروں گی، میں کم چیزیں استعمال کروں گی، تو پھر میرے پاس ہوگا کیا لوگوں سے بات کرنے کے لیے؟ اور پھر یہ کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے کیا کہیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ، میں لوگوں کے ساتھ مکس کیسے ہوں گی؟ میں تو پھر میرے پاس تو کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوگا ان کے پاس کامن بات کرنے کے لیے.
تو انسانوں مطلب جب دین پہ چلنے لگتے ہیں نا یہ چیزیں تھوڑی سی افیکٹ کرتی ہیں، لیکن اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دیتا ہے. جب بھی انسان اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اگر ہم اس دنیا میں میوزک چھوڑتے ہیں فرض کریں تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن کے ساتھ کمپنسیٹ کرتا ہے، اور قرآن سے جو ہمیں ایک سکون، ہمارے سکون قلب جسے کہتے ہیں، دل کا سکون ملتا ہے نا، وہ میوزک سے نہیں ملتا. بہت سے دنیا دار لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. یہ بات صراحاً غلط ہے، اس لیے کیونکہ موسیقی جو ہے وہ آپ کی روح کو کوئی طمانینت نہیں پہنچاتی. اگر آپ اس چیز کو غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ گانے سنتے ہیں نا تو آپ ایک الگ ہی ماحول میں ہوتے ہیں، آپ دنیا سے، نارمل حالت سے، پریکٹیکل ورلڈ سے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کسی ایسی دنیا، امیجنیٹو ورلڈ میں چلے جاتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے، جو ایگزسٹ نہیں کرتا. فرض کریں آپ سیڈ سانگ سننا شروع کریں گے، آپ خود بھی سیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بلا وجہ جو ہے وہ محبوب کی باتیں اور محبوب کے لیے جو ہے غم ہے وہ آپ کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جائے گا، حالانکہ آپ کا کوئی محبوب بھی نہیں ہوگا. آپ ایک فرضی محبوب کے لیے سیڈ ہو جائیں گے. اسی طرح آپ اگر ہیپی سانگ سن رہے ہیں تو آپ ہیپیلی، بلا وجہ آپ ہیپی ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی محبوب نہیں بھی ہے تو آپ فرضی محبوب کے لیے ہیپی ہو رہے ہیں. یہ جو امیجنیشن ہے نا یہ آپ کی روح کو کوئی طمانینت نہیں پہنچاتی، بلکہ یہ صرف آپ کے وقتی ایموشنز کے ساتھ کھیلتی ہے. تو موسیقی روح کی غذا ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سیلف سیٹسفیکشن آتی ہے، آپ کے اندر ایک سکون اترتا ہے، اور آپ آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ اس دنیا میں بھی رہتے ہیں، اور آپ آخرت کے دنیا اور سب چیزوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی روح کو سکون پہنچاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کی جو روح ہے وہ عالم امر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور آپ کا جو جسم ہے وہ اس دنیا سے کریٹ ہوا ہے، اس دنیا کے مٹی سے، اس دنیا کی چیزوں سے، اور اس کی ساری اس باڈی کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ سب کی سب اسی دنیا سے پوری ہو رہی ہیں. تو لیکن جو روح ہے اس کی نیڈز کہاں سے پوری ہوں گی؟ اوپر ہی سے. تو اوپر سے اور کیا چیز آ رہی ہے؟ وہی آ رہی ہے، اور وہی ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں موجود ہے، جو کہ کمپلیٹ اب کمپائلیشن میں موجود ہے. ہر روز کی ہماری اس سبق کی آیات ہمارے لیے آج کی وہی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سے یہ باتیں کریں. آج ہی میرے لیے سبق ہے کہ اللہ نے مجھے آج یہ باتیں کہی ہیں. جو بھی قرآن میں آج پڑھوں گی تو جہاں پر میرا فوکس بن گیا اور جہاں میرا دل جو ہے وہ لگ گیا تو آپ سمجھیں کہ بس وہی چیز آپ، مطلب میں اور آپ، ہم دونوں میں جو بھی، جس میں فوکس آپ کو بن گیا، جو آیت آپ کو بار بار کلک کر رہی ہے اور بار بار آپ کے سامنے ریپیٹیڈلی جگہ جگہ سے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آج کے دن کی وہی ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہی بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تب آپ کا کنیکشن بنتا ہے جب آپ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن استوار کرتے ہیں. تو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، تو شیطان تو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی، اور تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم واقعی اس بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو تمہارے دل میں لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ بات فرم بلیف. تو یہ جو خوف ہے یہ تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. مومن بے خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مومن جو ہے وہ دشمنوں سے اس طرح نہیں ڈرتا جیسے کہ دنیا کے اور مزید لوگ یا دنیا دار لوگ جو ہیں وہ ڈریں گے، ٹھیک ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کریں آپ کو. حَزَنٌ، حزن. حزن جو ہے وہ ایسا غم ہوتا ہے جو کسی پسندیدہ چیز کے چلے جانے کے بعد آتا ہے. ملال، ریگریٹ. جیسے حزن جو ہے وہ ایک سب سے بڑا جو انسان کا حزن ہوگا نا وہ ہوگا کہ جب انسان کو جنت دکھائی جائے گی اور پھر سامنے سے ہٹا لی جائے گی کہ یہ تھا تمہارا مقام جو اللہ نے تمہارے لیے سجیسٹ کیا تھا، لیکن تم نے اپنے لیے جہنم پسند کیا تھا، تم نے دنیا میں اپنے لیے جہنم کمائی ہے. تو انسان اس وقت جس حزن میں مبتلا ہوگا، جس ملال میں، جس ریگریٹ میں مبتلا ہوگا،
उस रिग्रेट को, मतलब उस चीज़ को हुज़न कहते हैं। अब मतलब इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि ये किस कदर खौफनाक बात है कि हुज़न ये होता है कि कोई पसंदीदा चीज़ आपके सामने से, आपके हाथों से निकल जाए, तो इंसान की जो एक अजीब मुस्तकिल की जो एक कैफ़ियत होती है ना, कभी ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी तो होता है ना हमारे साथ कि हम कोई ऐसी चीज़ से गुज़र रहे होते हैं जो कि हमारे हाथ से चली जाती है और जिसके बारे में मुस्तकिल जो है वो एक रिग्रेट, एक मुस्तकिल का मलाल, मुस्तकिल की एक चीज़ जो मुसलसल हमारे साथ एक गम लगा होता है, जो हमें कुछ और करने नहीं दे रहा होता। कोई हमारे करीबी की वफ़ात हो सकती है, कोई हमारा ऐसी फेलियर हो सकता है जिसमें हम बहुत मेहनत से हम काम कर रहे थे लेकिन वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया, या हो सकता है कि कोई ऐसी कोई बात जो कि हमारा कोई नुकसान हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान जिसकी तलाफ़ी जो है वो फ़िल फ़ौर मुमकिन ना हो, तो उसके बारे में इंसान सोचे कि ये बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरे से मतलब मेरी ज़िंदगी में। तो यहज़ुन का हुज़्न, तो यहाँ पर अब मैं हुज़्न को बहुत अच्छा डिफ़ाइन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें वला यहज़ुनकल लज़ीना, अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख़ातिब किया जा रहा है कि आपको ये चीज़ हुज़्न में मुब्तला ना करे। क्या चीज़? के लोग कुफ़्र में जल्दी कर रहे हैं, युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, वो लोग जो कुफ़्र में जल्दी करते हैं। सारा सीन रा आइन सरा, सरा का माना होता है जल्दी करना, सरत हम कहते हैं ना, सरत से काम किया, सरत से। और हमने पीछे पढ़ा था वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाले, जल्दी से हिसाब हो जाएगा। तो युसारिउना सीन रा आइन इसी लफ्ज़ से है। तो जो लोग कुफ्र करने में जल्दी मचाते हैं उनके बारे में आप हुज़्न में मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं इनको, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ही इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा शफ़ीक और बहुत ज़्यादा हरीस थे कि तमाम लोग ही ईमान ले आएँ और सबके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे। तो उनके उनके बारे में अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि आप इनके बारे में ज़्यादा हुज़्न में मुब्तला ना हो, डिप्रेशन में ना जाएँ। क्यों? इन्नहुम लन यदुर्रू इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ, क्योंकि वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। दौद रा रा ज़रर से है, ज़रर से हम ज़रर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये अल्लाह को, यानी अगर पूरी दुनिया भी कुफ्र में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको याद हो सूरत बकरा में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं दुनिया में खलीफा भेजने वाला हूँ। वइज़ क़ाल रब्बुका इन्नी जाइलून फिल अर्दि खलीफा, तो उन्होंने कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह तू ऐसी मखलूक को बनाएगा जो कि खून बहाएगा, जो कि सफ़ाक होगा और जो कि नाफरमानियाँ करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर अगर सारी दुनिया भी जो है वो मिलकर अल्लाह का कुफ्र शुरू कर दे तो अल्लाह ताला को इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते हैं आसमानों में कि हदीस का मफ़हूम ये आता है कि 4 उँगली की जगह भी आसमान पे बाकी नहीं है कि जहाँ पर कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत या तस्बीह ना कर रहा हो। और आसमान जो है वो चरचरा रहा है फरिश्तों के बोझ से, इतने फरिश्ते हैं। और बैतुल मामूर के बारे में आता है कि हर रोज़ वहाँ 70,000 फरिश्ते जो हैं वो तवाफ़ करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। तो आप सोचिए किस कदर फरिश्ते हैं ऊपर और अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, हर ज़र्रा-ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, चिड़िया, चरिंद-परिंद, पहाड़, हर चीज़। अगर किसी को इख्तियार मिला हुआ है तो वो इंसान है, और अगर सारे इंसान भी मिलकर अल्लाह का कुफ्र शुरू कर दें, अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दें, तो अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, वो बिगाड़ रहे हैं तो किसका? अपना खुद का। युरीदुल्लाह और चाहता है अल्लाह कि अल्लाह, ये अन और ला है, कि ना यजअल लहुम हव्वन फिल आखिरती, अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे। हव्वन कोई हिस्सा, हा वा ज़ा, अल्लाह चाहता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने कुफ्र में तेज़ी दिखा रहे हैं, जो कुछ भी अगर उनसे कोई अच्छे अमाल भी हो गए हैं, तो वो अपने कुफ्र की वजह से अपने सारे अमाल बर्बाद कर रहे हैं, और इसीलिए अल्लाह अब उनको मज़ीद इसमें छोड़ देता है आगे कि तुम करते रहो जो दिल चाहे, क्योंकि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अल्लाह को, अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता और अल्लाह नहीं चाहता कि अब मैं
آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ رکھوں. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین، اور یہی وہ لوگ ہیں، اشتربو، جنہوں نے خرید لیا، الکفر بالایمان. اب آپ دیکھیں اشتربو، اشتربو جب بھی آتا ہے نا اشتراؤ لفظ، تو اس کے معنی خریدنا اور بیچنا دونوں کے آتے ہیں. اب ہم کانٹیکس کے حساب سے استعمال اس کا میننگ جو ہے وہ لگتے ہیں، ہم نہیں، مطلب جنہوں نے اس کی تفسیریں اور جس کے تراجم کیے ہیں وہ اس کانٹیکس کے حساب سے اس کا ترجمہ لگتے ہیں کہ جو چیز انسان کے پاس ہوتی ہے نا، وہی چیز وہ انسان کیا کرے گا، بیچے گا. اور جو انسان کے پاس نہیں ہوتی وہ انسان خریدے گا. تو کفر انسان کے پاس ہوتی نہیں ہے. کفر اللہ تعالیٰ کفر نہیں دیتا ہے انسان کو، انسان اسے ایکوائر کرتا ہے، خریدتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کے بدلے اگر کوئی چیز لی جا رہی ہے تو وہ کیا ہے، وہ خریدی جا رہی ہے. تو یہاں پر انہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمانی، ایمان کے بدلے. صحیح ہے، تو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے. لن یضر اللہ شیئا، دوبارہ یہی والی الفاظ آئے کہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے. ولہم عذاب علیم، پہلے ہے ولہم عذاب عظیم، اور پھر ہے ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا، اور اب کافر جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں، یحسبن حاسین با حسبا، یہ گمان نہ کریں یا یہ سمجھیں نہ اس بات کو کہ انما، کہ بے شک جو نملی، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، میم لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں، خیرن بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے. یعنی جو ان کو دنیا میں اچھائیاں ملی ہوئی ہیں، پیسہ، مال، اولاد اور عزتیں اور عہدے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، بادشاہتیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے لیے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ انما نملی لہم، بلکہ ہم ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادو اسمن، تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں. دیکھیں، جب آپ اپنے کسی بچے سے ناراض ہوتے ہیں، فرض کریں چھوٹا بچہ ہے، فرض کریں چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ کوئی آپ کی فرض کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں فرض کریں، اور آپ اس کو ایک بیلٹس کے ساتھ بچے کو باندھتے ہیں، بیلٹوں کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، اور کہ اگر زیادہ بچہ دور جائے تو آپ کے ہاتھ میں اس کا پٹا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دور جائے گا تو الاسٹک کھینچ کر واپس ہی آئے گا. یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی الاسٹک سے الگ ہو جائے یا دور ہو جائے تھوڑا سا، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، وہ دور جا رہا ہے، وہ دور جا رہا ہے، اور آپ کی نظر میں ہے وہ، اور پھر اور وہ جو ہے وہ اپنے مستی میں چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ پلٹے اور میں صرف بتاؤں کہ تم جو ہے وہ دور چلے گئے مجھ سے. اور جو ہے وہ تو آپ ایک پیار بھی ہوگا نا اس کے اندر، لیکن اگر فرض کریں کہ اتنا بڑا بچہ ہے کہ اس کو آپ نے منع کیا ہے، یا 5-6 سال کا بچہ، آپ نے اسے منع کیا یہاں سے اٹھ کے مت جانا، لیکن وہ پھر بھی اٹھ کے گیا ہے، اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ پلٹ کے دیکھے گا تو میں اسے ڈانٹوں گا اور میں اسے سزا دوں گا. تو یہ بالکل ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ اب میں تمہیں پسند ہی نہیں کرتا، اب تم جتنا دور جا رہے ہو نا، ٹھیک ہے تم جاتے چلے جاؤ، بلکہ میں تمہاری رسی اور دراز کر رہا ہوں کہ تم اور دور چلے جاؤ مجھ سے، تاکہ جب میں تمہیں کھینچوں تو ایک ہی دفعہ کھینچوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اب آپ دیکھیں اس 3 آیتوں میں 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے. عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اہانت آمیز، رسوا کن عذاب. اور یہ کون سا کفر ہے، آپ دیکھیں یہ کون سا کفر ہے، یہ سب تمام نا منافقت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ منافقین کی بھی ہے، اور موسٹلی وہ لوگ جو کہ حق کو پہچان چکے تھے پھر بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، اور اپنے آپ اور اپنے نفسوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو یہ اس قدر ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا، اوپر ایک اور چیز میں مجھ سے رہ گئی، سوری، وہ یہ کہ آپ دیکھیں یہ جو 2 آیتیں ہم نے ابھی پڑھی نا، خوف کی اور حزن کی، تو آپ دیکھیں کہ اکثر نا آپ پڑھیں گے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب بھی کوئی اچھی آیت آتی ہے تو کہ وہ لوگ جیسے سورۃ بقرہ میں تو کئی دفعہ یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے، اور مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ آل عمران میں ریپیٹ ہوا ہے یا نہیں. تو ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا،
اور کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن میں مبتلا ہوں گے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو حزن بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو خوف اور حزن ہے نا، یہ دو ایسی کیفیتیں ہیں جو انسان کو روک دیتی ہیں، انسان کو بیکار بنا دیتی ہیں. اگر کسی انسان کو خوف ہے، ایک مستقل کا ایک خوف میں مبتلا رہتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا رہتا ہے اور بہت بزدل ہے، تو وہ پروڈکٹیو کوئی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص حزن میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں ہے، تو وہ بھی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے ایک تلوار قاتل کا کام دے سکتی ہیں اگر وہ ان دونوں چیزوں کو لے کے بیٹھ جائے. تو ان دونوں چیزوں سے نکالا جا رہا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو. تو ٹھیک ہے. تو جو ہے ان دونوں چیزوں سے مسلمانوں کو نکالا جا. اچھا آپ دیکھیے، خوف بھی جو ہے نا وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو طبعی خوف ہوتا ہے نا، کہ جیسے کسی کو سانپ سے ڈر لگتا ہے، یا کسی کیڑے مکوڑے سے ڈر لگتا ہے، شیر سے ڈر لگتا ہے، یا اور کسی چیز سے، جیسے مطلب جو ایک طبعی خوف ہوتے ہیں نا، جو کہ ایک نارملی ایک ڈر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بزدلی کا خوف. ایک بزدلی بھی ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو بزدل بناتا ہے آپ کو. جیسے جو ہے جیسے انسان جو ہے وہ کوئی کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرے، امر بالمعروف نہی عن منکر کرنے سے ڈرے، اس بات پہ بزدل ہو جائے کہ کہیں میں یہ بات کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور پتہ نہیں کیا سامنے سے ریاکشن آئے، اور وہ اس بات پہ ڈرتا رہے، بزدل ہو جائے. یہ جو ہے یہ بزدلی یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ قابل ملامت ہے. دوسری جو جیسے طبعی خوف جو ہے وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور ایک اور خوف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بندوں کا خوف. یہ دونوں جو خوف ہے نا، یہ بزدلی کا خوف اور بندوں کا خوف، یہ ایک ہی چیز ہے بیسیکلی. یعنی 2 قسم کے خوف ہیں. ایک وہ خوف ہے جو کہ طبعی خوف ہے، ایک وہ خوف ہے جو انسان کا بندوں سے ہے، اور ان بندوں سے خوف ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے، ایون امر بالمعروف نہی انل کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے. دوسرا خوف جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، یہ قابل ملامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. 3 قسم کے خوف ہو گیا. یہ جو خوف ہے نا، یہ انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کو بے چین رکھتا ہے. اور غم بھی جو ہے وہ بھی انسان کا دشمن ہے، یہ بھی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا. تو ان دونوں چیزوں سے یہاں پر انسان کو نکالا جا رہا ہے. اب واپس آ جاتے ہیں نیچے. تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو بھی خیر مل رہی ہے دنیا میں وہ ان کے لیے شر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی. تیسرا خوف ہے اللہ کا خوف. ایک طبعی خوف ہے، ایک بندوں کا خوف ہے، اور دوسرا ہے اللہ کا خوف. پہلے 2 خوف جو ہیں وہ قابل ملامت ہیں، یعنی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور صرف تیسرا خوف جو اللہ کا خوف ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور انسان سے لے کر بھی آزماتا ہے. اور یہ انسان کے اپنے جو ہے وہ کنڈیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی آزمائش جو ہے وہ کس لیول پر ہو رہی ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، جس حال میں وہ اس وقت ہیں، حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کا یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے